بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ پچھلا ٹاپک تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ تو ہود علیہ السلام آپ لوگ ڈسکرپشن میں اوپر لنک ہے، اس سب جو نبیوں کا دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کلک کریے گا۔ اس ویڈیو میں اگر دوبارہ سننا ہے اور یاد کرنا ہے، ایگزام میں لکھنا ہے بچوں کو، یا دوبارہ 3 بار 4 بار سنیں ویڈیو کو، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ ان کے دادا کا نام سمود تھا۔ انہی کے خاندان کے لوگ بالآخر قوم سمود کہلائے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے ہے۔ تو ان کا علاقہ حجر تھا، جو حجاز اور تبوک کے بیچ میں پڑتا ہے۔ تو یہ عرب میں، سعودی عرب میں ہے۔ اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے سورہ 15 اور سورہ الحجر آیت نمبر 80 میں، کہ حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کا معاملہ بہت آ رہا ہے کہ لوگ اتنے ہٹ درم تھے اس وقت۔ خیر، قوم سمود کا ذکر ارسطو اور بطلیموس کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ ایک کرسچنس میتھولوجی، ایک کرسچنس کی کتاب ہے، اس میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ اور بھی ملتا ہے، یہ لوگ دوماتھا کے قریب آباد تھے، جس کو آج دومت الجندل کہتے ہیں۔ تو بائبل کی کتاب اتپتی میں آیت نمبر 10 سے 11 بھی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ بیان ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا باقاعدہ شجرہ ہے 3: یافیز، سام، حام، اس کے بعد ارفخشاد، صالح، اس کے بعد صالح علیہ السلام، حضرت عابر، فلج، رو، پھر سروج، پھر نحور، پھر آزر کو تارا بھی بولتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ شجرہ ہے۔ شجرہ اگر ٹریز دیکھنا ہے آپ کو تھوڑا بہت تو گوگل میں مل جائے گا۔ باقی شجرہ کے انبیاء، قصص الانبیاء کتاب پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ عابر کی اولاد فلج کو صالح کہتے ہیں، کچھ یہ بھی خیال ہے، کیونکہ اس سمود کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے تھا۔ جو دوسرے علماء صالح کو ہی، جو ارفسات کے ہی اولاد تھے، لیکن ان کو ماننے میں یہ دقت ہے کہ جس قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا گیا وہ ارفشاد کی اولاد صالح علیہ السلام کے بعد کی کوئی قوم ہے۔ تو کچھ علماء نے سمود اور صالح کا اشارہ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو حضرت نوح، یہ شجرہ ہے نوح علیہ السلام کا جو ہے نا، تو یافیس کی طرف شجرہ ہے، تو یہ جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شام علیہ السلام کا کچھ اس میں دیا نہیں۔ حام، حضرت حام کا ملتا ہے صالح علیہ السلام۔ تو یہ شجرہ ہے باقاعدہ۔ تو ایرام کا نام جو ہے نا تورات میں شام کی اولاد میں ملتا ہے، اور ارم یعنی کہ ایرام جس کو انگلش میں کہتے ہیں کی اولاد جاسر کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن جس شجرے کے اوپر ذکر یہ ہوا ہے عبرانی مذہبی کتابوں میں، یعنی کہ جوش کی کتابوں میں، ثابت شدہ اسلامی اتہاس میں بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی یقینی بات ہم لوگ کہہ نہیں سکتے، کہ کیونکہ جتنی پرانی ہسٹری ہے یہ ہزاروں سال پہلے کی، تو اس میں اختلاف تو ہے۔ خیر، ہم بیسک چیزیں یاد رکھیں، اختلاف کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 74 میں کیا فرماتا ہے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، تم اس کے ہموار میدانوں میں محل کھڑے کرتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کو مکان کی شکل دیتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین پر فساد کرتے مت پھرو۔ تو یہ زمین پہ فساد کا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا، ہر دور میں نبی آئے، اور نبی آنے سے پہلے بھی زمین میں فتنہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ لیکن ہم جانتے ہیں ایمان والے بہت کم ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے ہدایت طلبگار کو ہی ملتی ہے۔ ہر انسان جو ہدایت جو پڑھنا نہیں چاہے، جو سیکھنا نہیں چاہے، کچھ کرنا نہیں چاہے، تو اس کے لیے ایک کہاوت ہے اردو میں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہدایت پہ آنا چاہتے ہیں، تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے طلبگاروں کو ہدایت دیتا ہے۔
تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سمود کے بارے میں علماء نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اس لیے ہم یقین کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قوم سمود کا کوئی شجرہ بچا ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی شجرہ نہیں تھا، تو ہسٹری میں الگ الگ اختلاف سے آیا ہے، تو ہمیں جو علماء حق ہیں ان کی رائے دیکھنی پڑے گی، تو اس میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ پھر قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھی یہ جو قوم ہے، قوم سمود، کیونکہ فرعون کے دربار میں ایمان والا ایک شخص فرعون کو ان الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتوں کی شکل میں دے رہا۔ 2 آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 30-31 ہے سورہ المومنون، یہ 40 نمبر کا سورہ ہے۔ تو کہتا ہے اللہ، اس شخص نے جو ایمان لایا تھا کہا، اے میری قوم والو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو دوسرے فرقوں پر آ چکا ہے، کہیں وہ حال نہ ہو جو نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا ہوا ہے۔ تو اللہ بندوں کو ظلم کرنا نہیں، اللہ جو ہے نا بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے انصاف کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی قوم تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا تھا انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا تھا انہوں نے، زمین پہ انہوں نے اونچی اونچی اس وقت بھی اپنے ٹائپ کا جو ہے محل بنایا تھا۔ تو مصنف کو ان کے گھروں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ رائٹرز جو ہیں وہ دیکھ کے بھی آئے ہیں گھر کو۔ تو اب ہسٹری کا بہت سارا چیز، آرکیولوجیکل سروے جو ہے بہت ہوا ہے اس کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو گوگل یوٹیوب میں مل بھی جائے گا، تو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر خاندان کے لیے ایک پہاڑ تھا، تو اس نے انہیں کھود کر اپنی ضرورت کے مطابق کمرے بنا لیے تھے۔ ظاہر بات ہے اس وقت لوگ بھی بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، تو ان میں قصر البنت اور دیوان بہت مشہور ہے۔ تو ان کے دروازوں پر طرح طرح کے جانوروں اور جانوروں کی چڑیاؤں کی تصویریں بھی بنائی گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو اپنی طاقت پر انہیں بڑا فخر تھا۔ اللہ نے توحید کی دعوت اور اپنی عبادت کے لیے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ تو قرآن میں یہ باتیں آئی ہیں، سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں، سمود کے طرف اس نے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو چلیے آج ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ۔ تب تک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اس کو، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔